اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو قدرتی طور پر بعض چیزوں کی طرف میلان عطا کر دیا ہے۔ اگر یہ اٹریکشن بے جان چیزوں کے درمیان ہو تو اسے کشش کہتے ہیں۔ جیسے کہ زمین ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے، چاند بھی کھینچتا ہے، سیارے دوسرے سیارے بھی کھینچتے ہیں، تو اس کشش کو گریویٹیشنل فورس کہتے ہیں۔ اور اگر یہی کشش دو انسانوں کے درمیان ہو تو اسے محبت کہتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو اس کائنات میں جتنی بھی حرکات ہو رہی ہیں اس کا موجب محبت ہی ہے، چاہے ستاروں کی حرکات ہے تو اس کے پیچھے یہی کشش ہی ہے۔ اس کائنات میں انسانوں کے درمیان بھی جو زندگی گزر رہی ہے اس کا موجب بھی یہی کشش ہے، یہی محبت ہے، چاہے یہ محبت شرعی ہو یا غیر شرعی ہو، اس کے پیچھے آپ کو محبت ہی نظر آئے گی۔ اور اس محبت کے بغیر نہ ہوائیں چل سکتی ہیں، نہ ستارے حرکت کر سکتے ہیں، اور اس کا موجب اس کے پیچھے آپ کو ایک چیز نظر آئے گی اور یہ محبت ہے۔ اور یہ محبت انسانی معاشرے کا نیوکلیس ہے، انسانی معاشرے کا محور اور مرکز یہی محبت ہی ہے۔ آپ گھر میں دیکھ لیں، ماں باپ کی اولاد کے ساتھ محبت، میاں بیوی کی آپس میں محبت، بھائی بھائی کی محبت، بہن بھائی کی محبت، دو مسلمانوں کے درمیان محبت، اور اسی محبت کی وجہ سے معاشرے تشکیل پاتی ہے، اور یہ محبت ہمارے معاشرے کا نیوکلیس ہے، یہ محبت ہمارے معاشرے کا محور اور مرکز ہے۔ اسی کی وجہ سے انسان مل جل کر رہتے ہیں۔ لیکن محبت کے اس اصول کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ جو بندے کی محبت ہے وہ ان تمام محبتوں پہ غالب ہونی چاہیے۔ اگر کوئی بندہ کسی سیاسی محبت کرتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے زیادہ کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے برابر بھی آ جائے تو یہ چیز گناہ بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ میں فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر مسلمانوں سے کہہ دو کہ تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان اور وہ مال جو تم نے کمایا اور وہ کاروبار جس کے مندہ ہونے کا تمہیں اندیشہ ہے اور وہ رہائشی مکان جو تمہیں بڑے ہی محبوب ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو جاؤ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ صادر فرما دے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ محبتیں جائز ہیں مگر اللہ تعالیٰ کی محبت سے نیچے ہونے چاہیے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اے میرے بندے، تمہارے راستے میں یہ محبتیں آئیں گی لیکن تم ان محبتوں پہ پاؤں رکھ کے آگے گزر جانا، تمہاری منزل کوئی اور ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو پہلے خطبے میں یہ الفاظ فرمائے، احب اللہ من کل قلوبکم، کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے پورے دل کے ساتھ محبت کرو۔ بسا اوقات انسان اللہ تعالیٰ سے ادھورے دل کے ساتھ محبت کرتا ہے، دل میں کئی محبتیں ہوتی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے جو محبت کرو تو پورے دل کے ساتھ محبت کرو۔ اپنے دل کو اللہ کے لیے وقف کر دو، اپنے دل کو اللہ کی محبت سے بھر لو، اللہ کی محبت سے لبریز کر لو اپنے دل کو۔ اس لیے ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت غالب ہونی چاہیے یہاں تک کہ اللہ کی محبت تمہارے دل میں آ جائے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، احب اللہ لما یغدوکم من نعمہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے محبت کرو اس لیے کہ اس نے تمہیں کھانے کے لیے کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، تو اس لیے ہمیں اپنے محسن حقیقی اللہ رب العزت سے ٹوٹ کر پیار کرنا چاہیے۔ جانوروں کو بھی تو اپنے محسن سے محبت ہوتی ہے، ہم تو پھر بھی انسان ہیں۔ چنانچہ کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے کہ ہر وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا عاشق ہو جاتا ہے وہ باقی تمام مخلوقات کا سردار بن جاتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، اگر دین میں سے اللہ رب العزت کی محبت کو مائنس کر دیا جائے تو باقی چند تصورات کے سوا کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اس لیے دین کی بنیاد اصل میں اللہ رب العزت کے ساتھ محبت ہی ہے۔